اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جو صنعت کار ہوتے ہیں اور کارخانے والے ہوتے ہیں ان کے کارخانے کی جو زکوٰۃ ہے وہ کس طریقے پر ادا کی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو کارخانہ جس چیز کو تیار کر رہا ہوتا ہے، جو اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، اس پر تو زکوٰۃ واجب ہوگی ہی، ساتھ میں اس خام مال اور خام مٹیریل پر بھی شرعاً زکوٰۃ واجب ہوگی جو اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو خام مال ہے یہ بھی مال تجارت کے درجے میں ہے۔ جس طریقے سے اس کی جو پروڈکشن تیار ہونے کے بعد میں وہ مارکیٹ میں بیچی جاتی ہے تو اس میں جو مٹیریل ہوتا ہے وہ بھی اس میں ساتھ میں لگایا جاتا ہے اور وہ بھی فروخت ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا جو حکم ہوگا وہ مال تجارت کے درجے میں ہوگا۔ تو لہٰذا جو بھی کارخانے والے ہیں اور جو صنعت کار ہیں اور وہ جو چیز بناتے ہیں تو ان کے خام مال پر بھی اور پروڈکشن دونوں کو ملا کر اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا۔ جتنے ان دونوں کی قیمت ہوگی اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر جو ہے نا وہ واجب ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی کی اگر ٹینری ہے تو اس نے جو مال تیار کیا ہے، جو ٹینر کیا ہے چمڑے کا، تو اس تیار شدہ چمڑے پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جو کچا چمڑا اس نے خرید رکھا ہے، جو اس کے گودام میں پڑا ہوا ہے، اس کی ملکیت کے اندر ہے، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہاں البتہ کارخانوں میں اور ٹینڈیوں میں جو مشینیں استعمال کی جاتی ہیں، چاہے ان کی کتنی بھی قیمت کیوں نہ ہو، ان کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ مشینوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، مشینوں کی قیمت نہیں لگائی جائے گی۔ صرف جو ان سے مال تیار ہوتا ہے اور جس مال سے وہ اشیاء تیار کی جاتی ہیں، جو پروڈکشن تیار کیا جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر کوئی کمپنی جوتے تیار کرتی ہے تو جو جوتے تیار ہوئے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، اور جو جوتے میں جو مٹیریل لگا ہے، چمڑا اور اس کے علاوہ دیگر اور اشیاء، ان سب کی بھی قیمت گویا کہ جوڑی جائے گی، اور دونوں کی قیمت کو ملا کر جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔